اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ، نمونہ اور معیار بنا کر بھیجا ہے۔ خوشی ہو یا غمی، راحت ہو یا تکلیف، سفر ہو یا حضر، ہر حالت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اسوہ حسنہ ہیں۔ ہمارے ہاں بعض موقع ایسے آتے ہیں کہ جس میں کچھ لوگ اعتدال کے ساتھ اپنے اعمال میں لگے رہتے ہیں اور کچھ لوگ حدود سے تجاوز کر کے اپنا بھی نقصان کرتے ہیں، امت کا نقصان بھی کرتے ہیں۔ ابھی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ محرم الحرام کے حوالے سے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس کو سمجھنا بطور مسلمان ہونے کے ضروری ہے۔ اس میں جو بات سب سے اہم ہے وہ یہ کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ محرم الحرام میں کون سے کام کرنے ہیں اور محرم الحرام میں کون سے کام نہیں کرنے۔ اسی طرح ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ محرم الحرام میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور ہم نے اپنی زندگی اس سبق کو سمجھ کر اس کے مطابق کیسے زندگی گزارنی ہے، اور پھر یہ بات بھی سمجھیں کہ عبادات کے لیے امن کتنا ضروری ہے اور امن کیسے قائم ہوتا ہے اور فساد اور دنگا کیسے ہوتا ہے، لڑائیاں جھگڑے کیسے ہوتے ہیں جس سے عبادات بھی صحیح ادا نہیں ہوتی اور گھر کے سکون وغیرہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک تعلق پہلی بات کا ہے، ذرا اس کو سمجھ لیں۔ محرم میں بنیادی طور پر کرنے کے دو کام ہیں۔ نمبر 1، 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم 2 دن کے روزے رکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور پھر آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ العزیز ایک روزے کا مزید اضافہ کروں گا۔ یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ جب آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتایا گیا کہ ہمارے ہاں یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے آئندہ سال ایک اور روزہ رکھنے کا ارادہ فرمایا تاکہ عبادات میں بھی یہود کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو۔ تو جہاں ہم نے اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ 9 اور 10 یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھیں، یہاں یہ بات بھی سمجھنی ہے کہ عبادات میں بھی جس حد تک ممکن ہو ہم کوشش کریں کہ ہماری عبادات کفار کی جو عبادات ہیں اس کے مشابہ نہ ہو۔ کفار نے کچھ عبادات بنا رکھی ہیں، آخرت میں اجر ان کو نہ ملے، لیکن وہ اپنے بعض مال کو عبادات کہتے ہیں، تو ہماری عبادات اس کے ساتھ تشابہ نہ ہو، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پر خرچ میں ذرا وسعت پیدا کریں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی ترغیب دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترغیب کے ساتھ بات فرمائی ہے کہ جو شخص 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں وسعت سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو وسیع فرما دیتے ہیں۔ ہمیں پیغمبر کی بات پر یقین ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر یقین ہونا چاہیے، اس لیے 10 محرم کو اپنے اہل و عیال، اپنی بیوی، اپنے بچے، ان پر قدر وسعت کے ساتھ ذرا خرچ کریں۔ ہم اس دن دوسروں پر خرچ کرنے کی بات کرتے ہیں، اپنے اہل عیال کو بھولتے ہیں، تو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس دن اپنی اولاد، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کا ہے، تو ہمیں اس کا اہتمام بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ تو محرم میں بطور خاص کرنے کے 2 کام ہیں۔ نمبر 1، 10 محرم اور 11 یا 9 اور 10 محرم کا روزہ۔ نمبر 2، 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پر اپنی ہمت کے مطابق قدر وسعت کے ساتھ خرچ کرنا۔ یہ بھی نہیں کہ قرض لے لیں، یہ بھی نہیں کہ تنگ بھی نہ ہوں، لیکن کوشش کریں عام دنوں میں فروٹ نہیں ہوتا تو 10 کو فروٹ کھلا دیں، عام دنوں میں آپ سبزی پکاتے ہیں تو اس دن گوشت پکا لیں، تو عام دنوں میں اگر کوئی میٹھا نہیں ہوتا ہے تو میٹھا کھلا دیں بچوں کو۔ تو یہ کام ہے جو ہمارے کرنے کے ہیں۔